اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی پابندی کے ساتھ مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، ابھی اس وقت میں رات 4 بجے ہی اٹھ چکا ہوں کیونکہ مجھے بمبئی جانا ہے، اور آج بامبے کے ممبرا میں وفا پارک میدان، الماس کالونی، کوسا ممبرا ضلع تھانہ میں مدرسہ دارالابرار مولانا محمد ایوب قاسمی صاحب کا جو ادارہ ہے، وہاں اس ادارے کے تمام اراکین نے آپ تمام کو بھی دعوت دی ہے۔ آج وفا پارک میدان، الماس کالونی، کوسا ممبرا ضلع تھانہ میں جلسے دستار حفاظ کرام و اصلاح معاشرہ پر ایک بہت ہی شاندار، عظیم الشان پروگرام آج بعد نماز مغرب متصلاً ہونے جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ میں خود وہاں پر مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ سفر کو آسان کرے اور اللہ وقت پر وہاں پر پہنچا دے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے بنگلورو سے۔ جی ہاں، بنگلورو کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نلن کمار نے زہریلی زبان بولی، ووادت بیان دیا اور کرناٹک ہی نہیں، ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ یہاں بی جے پی کے ادھیکش نلن کمار نے بے وقوفی والا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیپو سلطان کے حامیوں کو، سمرتھکوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں، انہیں جنگلوں میں بھیج دیا جائے۔ انتہائی متنازع اور دل آزار بیان دیا ہے۔ ایک جلسے عام کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم بھگوان رام اور ہنومان کے بھکت ہیں، ہم ٹیپو سلطان کی اولاد نہیں، ہم نے ٹیپو کی اولاد کو واپس بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا وہ ہنومان کی پوجا کریں گے یا ٹیپو سلطان کے بھجن گائیں گے؟ ریاست کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھگوان رام اور ہنومان کے بھکت چاہتے ہیں یا ٹیپو کی اولاد۔ میں بھگوان ہنومان کے سرزمین سے چیلنج کرتا ہوں کہ ٹیپو سے محبت کرنے والوں کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، جو بھگوان رام کے بھجن گاتے ہیں اور بھگوان ہنومان کے حامی ہیں، انہیں صرف یہاں رہنا چاہیے۔ تو خیر، ایک دم بے وقوفی والا بیان دیا ہے، لیکن بی جے پی کے تمام نیتا یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ہم ٹیپو سلطان کا نہ کھائے، ٹیپو سلطان کا ڈیش ڈیش نہ کھائے، تب تک کہ ہمیں روزی روٹی نہیں ملے گی، پرچار ہمارا نہیں ہوگا، مشہور ہم نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھگوان رام اور ہنومان کے بھکت ہیں۔ بالکل، آپ بھگوان رام اور ہنومان کے بھکت ہیں اور رہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیپو سلطان کی اولاد نہیں ہیں۔
بالکل آپ ٹیپو سلطان کی اولاد نہیں ہیں، کیونکہ ٹیپو سلطان کی اولاد جو ہے وہ انگریزوں سے مقابلہ اور ملک کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ناظرین، ریاست گجرات کے احمد آباد سے اس وقت بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہندو علاقے میں مسلمان شخص کو دکان بیچنے کی مخالفت، دکان فروخت کرنے کی مخالفت، گجرات ہائی کورٹ نے نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی اور جنہوں نے یہ عرضی دیا تھا ان پر بھی جرمانہ لگا دیا۔ گجرات ہائی کورٹ نے ایک نظر ثانی درخواست کو مسترد کر دیا جس میں ایک حکم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وڈودرا کے ایک ہندو اکثریتی علاقے میں ایک دکان کو ایک مسلمان شخص کو فروخت کرنے کی منظوری دی گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ مارچ 2020 میں ہائی کورٹ نے ڈپٹی کلکٹر کے ذریعے اٹھائے گئے مذکورہ اعتراضات کو خارج کر دیا اور جن لوگوں نے عرضی دی تھی ان پر باقاعدہ جرمانہ بھی عائد کیا۔ آئیے ناظرین، جھارکھنڈ سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جھارکھنڈ میں بدھ کو پالامو کی پنکی بازار میں مہا شیوراتری کے لیے نصب توران گیٹ کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور پھر جھگڑا اتنا خطرناک کہ دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا، آگزنی ہوئی، پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے، مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جی ہاں، مسجد سے پتھراؤ کیا گیا، جس کے بعد دوسری طرف سے مسجد پر پتھراؤ کیا گیا، کئی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ پتھراؤ میں کچھ پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ اس علاقے میں اس وقت دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ جھارکھنڈ حکومت کے محکمہ داخلہ نے ٹیلی کام کمپنیوں کو 16 فروری کی شام 4 بجے تک انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا حکم دیا ہے اور پنکی بازار مکمل طور پر بند ہے۔ سڑک پر پتھر ہی پتھر بکھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آرچ وے لگانے کے بعد دوسری طرف اسے توڑ کر پھینک دیا گیا، اس کی مخالفت کی گئی تو پتھراؤ شروع ہو گیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء کا جو 34واں اجلاس عام تھا، جہاں پر قومی صدر جمعیت علماء کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی نے توحید کا پیغام دیا، تمام دھرم گروؤں کے سامنے کہا کہ آپ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم ہیں اور آدم کا عقیدہ توحید تھا، وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے۔ بہت ساری باتیں جب مولانا ارشد مدنی نے کہی تو جین دھرم گرو لوکیش منی وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، چلے گئے اور کچھ بدتمیزی والے کلمات کہے، جس کے بعد پھر ہماری ہندوستان کی گودی آتنکی میڈیا کو دھندا مل گیا۔ 4-5 روز سے گودی میڈیا اڈانی سے دھیان ہٹانے کے لیے ارشد مدنی پر آ گیا تھا، لیکن گزشتہ کل خبر آ رہی ہے کہ جین دھرم گرو لوکیش منی نے یو ٹرن لیتے ہوئے معافی مانگ لیا اور معاف بھی کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، ہم ملک کو بچانے کے لیے، ملک میں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ساتھ مل کر پہلے بھی کام کر رہے تھے۔ مولانا ارشد مدنی کا میں آدر پہلے بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ مولانا ارشد مدنی اور ہم سب مل کر ایکتا، محبت، امن، شانتتا اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بھی کام کریں گے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، اڈانی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اڈانی کا معاملہ کیا ہے، لاکھوں کروڑ روپے کا بینکوں سے قرضہ لیا ہے اور اگر یہ بھی وجے مالیا اور نیرو مودی اور میہول چوکسی کی طرح پھر ہو گیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کا کتنا نقصان ہوگا۔ خیر، اڈانی کو لے کر مودی جی منہ کھولنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن کانگریس نے گورنر ریزرو بینک اور چیئرمین سیبی کو خط لکھ کر یہ کہا کہ اڈانی کیس کی ہر پہلو سے جانچ کی جائے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے جیا۔ اتر پردیش کے سماجوادی پارٹی کے دبنگ قد آور پڑھے لکھے نیتا
جو علم، تعلیم، ایجوکیشن اور شکشن کو عام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر دشمنی میں، یوگی دشمنی میں بیچارے اتنے مجبور ہو گئے کہ ان کے ایجوکیشن کی مہم اور ایک شکشا کے مندر کو بھی گرانے کی پوری محنت کر دی گئی۔ خیر، اعظم خان اور ان کے پریوار سے دشمنی یوگی بڑے پیمانے پر نکال رہے ہیں، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ اعظم خان کے بعد ان کے بیٹے بھی یعنی عبداللہ یو پی اسمبلی سے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو مراد آباد میں 15 سال پرانے معاملے میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد یو پی اسمبلی سے انہیں بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی سوارا اسمبلی سیٹ کو خالی قرار دے دیا گیا ہے۔ قبل ازیں محمد اعظم خان کو بھی ایک معاملے میں سزا سنائے جانے کے بعد یو پی اسمبلی سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ آئیے ناظرین، بی بی سی کو لے کر بڑی خبر آ رہی جی ہاں، بی بی سی نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2002 کے گجرات فسادات کی پول کھول کر رکھی، اور گجرات فسادات کے اس پورے آتنک کا ڈائریکٹ ذمہ دار بی بی سی نے اپنی ڈاکیومنٹری کے ذریعے سے آج کے وزیر اعظم نریندر مودی، جو اس وقت گجرات کے سی ایم تھے، ان کو بتایا۔ بس بی جے پی تلملا گئی اور بی جے پی پھر بی بی سی کے پیچھے پڑ گئی۔ آخر بی بی سی کے دفتر پر گزشتہ کل انکم ٹیکس کی چھاپے ماری کی گئی، کئی ملازمین کو حراست میں لیا گیا اور کچھ گھر چلے گئے۔ لیکن اب ہندوستان کی اپوزیشن پارٹیاں تو کہہ رہی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بالکل گھٹیا اور نیچ حرکت ہے جو بی جے پی کر رہی ہے، یعنی میڈیا کو بھی دبانے اور کچلنے کا کام بی جے پی کر رہی ہے۔ صرف ہندوستان نہیں، اب امریکہ نے بھی کہا کہ ہم پوری صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بی بی سی کے دفتر پر چھاپے، امریکہ اور برطانیہ نے ری ایکشن ظاہر کیا ہے، اور امریکہ اور برطانیہ نے کہا کہ ہم دنیا بھر میں آزاد میڈیا کی اہمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آزادی اظہار، مذہبی عقیدے کی آزادی کی اہمیت کو انسانی حقوق کے طور پر اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ امریکی محکمہ ترجمان نے کہا کہ آزاد میڈیا دنیا بھر میں جمہوریتوں کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کرتا ہے، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں میڈیا کو دبایا کچلا جا رہا ہے۔ جو میڈیا باقی رہنا چاہتا ہے اسے حکومت کی گود میں بیٹھنا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں کی ان تمام میڈیا کو جو گود میں بیٹھی ہوئی ہے گودی میڈیا کہا جاتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر گوگل پر سرچ کرو گودی میڈیا تو فوراً ان کے ناپاک چہرے آپ کے سامنے آ جائیں گے جو ستہ کی گود میں ستہ کی دلالی کر رہے ہیں۔ اس وقت ممبئی جمعیت علماء سے ہمارے رپورٹر نمائندہ مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ جمعیت علماء، آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ملزمین کے کیس لڑتی ہے، اور ایسے لوگ کہ جو بالکل مجبور ہے، جن کو اٹھا لیا گیا اور باقاعدہ کیس لڑنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، جمعیت علماء ایسے لوگوں کی قانونی مدد کرتی ہے۔ جمعیت علماء کی مدد سے الحمدللہ سینکڑوں لوگ پھانسی کے پھندوں سے بچے ہیں۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ 25 سالوں سے جیل میں قید 2 مسلم قیدیوں کی ضمانت جمعیت علماء کی محنتوں سے منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مشروط ضمانت پر ان دونوں قیدیوں کو رہا کیے جانے کا حکم دیا۔ جمعیت علماء نے قانونی مدد کی۔ گلزار اعظمی صاحب نے کہا کہ اللہ نے قبول کیا، اور 25 سالوں سے جیل میں قید 2 مسلم قیدی کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ آئیے بڑی خبر اس وقت ناگپور سے آ رہی ہے، آر ایس ایس کے گڑھ ناگپور سے آ رہی ہے۔ ویسے آر ایس ایس کا گڑھ ہے نہیں ہے، فالتو یوں سمجھیے کہ ناگپور کو بدنام کیا گیا۔ خیر، آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کا اس وقت ایک بڑا بیان آیا ہے۔ منگل کے دن انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایک نظریہ یا ایک شخص ملک کو نہیں بنا سکتا ہے اور نہ ہی توڑ سکتا ہے۔ آر ایس ایس کے سربراہ نے منگل کے دن یہ بات کہی کہ اچھے ممالک میں، جو دنیا میں اچھے ملک ہے، ان میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں، اور ایک نظریہ یا ایک شخص کسی ملک کو نہیں بنا سکتا ہے اور نہ ہی توڑ سکتا ہے۔ چلو، یہ خبر میں نے اس لیے دکھایا کہ ایسا لگتا ہے کہ موہن بھاگوت کی عقل جو ہے وہ جگہ پر آ رہی ہے، اور اب ظاہر بات ہے کہ آر ایس ایس چاہتی ہے کہ یہ ملک ایک ہی نظریے پر چلے،
ہندو راشٹر بنے، لیکن ابھی ان کے بیانات ایسا بتا رہے ہیں کہ عقل تھوڑی سی ٹھکانے پر آ رہی ہے۔ اور پھر موہن بھاگوت نے یہ بھی کہا کہ آپس میں محبت اور ایک دوسرے کا احترام لازمی ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام میں بچپن کی شادی معاملہ گرمایا ہوا ہے۔ ویسے تو آسام حکومت لگاتار مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی انداز میں قدم اٹھا رہی ہے، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن بی جے پی سرکار آسام میں مانی جا رہی ہے۔ بچپن کی شادی معاملے کو لے کر خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ بچپن کی شادی معاملے پر جو گرفتاریاں عمل میں آئی تھی، ہائی کورٹ سے آسام حکومت کو بڑا جھٹکا لگا اور فوراً ضمانت پر رہائی کا حکم ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے تمام درخواست گزاروں کو فوری طور پر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آسام ہائی کورٹ نے کہا کہ ان مقدمات میں گرفتاریاں، یعنی جو بچوں کو گرفتار کیا گیا، اس سے لوگوں کے ذاتی زندگیوں میں تباہی مچ سکتی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ یہ معاملے سے لوگوں کی زندگی میں، ذاتی زندگی میں تباہی مچ سکتی ہے۔ ان معاملات میں بچے، خاندان کے دیگر افراد اور بزرگ ملوث ہوتے ہیں۔ گرفتاری اچھا خیال نہیں ہے، یہ یقینی طور پر ایک برا خیال ہے۔ تو خیر، آسام حکومت کو کورٹ نے لتاڑا ہے اور جتنے گرفتار کیے گئے ان کو ضمانت پر فوری رہائی کا حکم دیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔